بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ اعظم ہمارے پاس ہے مغفرت کی یہ سند، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ گرامی قدر حضرات، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ مولا کل امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں، مولا کو اس کی خبر تھی کہ مجھے کس نے شہید کرنا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، اور مولا کائنات سید الشہداء سید السادات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا آپ کو علم تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ میں شہید ہوں۔ انہیں وقت کا علم تھا اور قاتل کو بھی جانتے، اسی لیے جب کبھی اپنے ساتھیوں پر خفا ہوتے تو فرماتے، سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو آنے اور میرے قتل کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ آپ کے بعض احباب کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا تھا، اور یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ کون شخص سازش میں ملوث ہے۔ اشعت نے ایک روز ابن ملجم کو تلوار تیار کرتے دیکھا، اس سے کہا کہ ذرا اپنی تلوار تو دکھاؤ۔ اس نے تلوار دکھائی تو وہ بالکل نئی تھی۔ پوچھا کہ تلوار تیز کرنے کی کیا وجہ ہے، حالانکہ یہ زمانہ جنگ کرنے کا تو نہیں ہے؟ ابن ملجم نے کہا، میں گاؤں کے اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اشعت سہم گئے اور اپنے خچر پر سوار ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ابن ملجم کی حرکات سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ابھی تک اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے۔ ایک دن آپ اپنے دوستوں میں واعظ فرما رہے تھے اور ابن ملجم ممبر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، خدا تعالیٰ کی قسم، میں تجھ سے لوگوں کو راحت دلاؤں گا۔ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ ابن ملجم کے گلے میں کپڑا ڈالے کھینچے جا رہے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اور لوگوں نے جو بات سنی تھی عرض کر دی۔ فرمایا، اس نے ابھی مجھے قتل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دو۔ ابن ملجم لعین کا ارادہ قتل اس قدر شہرت حاصل کر چکا تھا کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بارہا عمر بن مادی کرب کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ارید حیاتہ و یرید قتلی، ازیرک من خلیلک من مرادن۔ ابن ملجم برابر اپنی برات کا اظہار کرتا رہا، لیکن ایک روز جو ہونا تھا وہ ہو کر رہتا ہے۔ لوگوں نے امیر المومنین، کیا آپ اسے پہچان گئے ہیں؟ کافی لوگ اکٹھے ہوئے، کہا، امیر المومنین، کیا آپ اسے پہچان گئے؟ اس کی ارادہ سے واقف ہو گئے؟ پھر اسے قتل کیوں نہیں کرتے؟
فرمایا میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ امیر المومنین نے کہا میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ اقدام قتل جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر کے وقت ہوا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں صبح سویرے آنے لگے تو ابن ملجم نے کوفہ میں شبیب نامی ایک خارجی کو اپنا شریک کار بنا لیا۔ صبح سویرے دونوں چل کر وہ اس دروازہ کے مقابل میں بیٹھ گئے جہاں سے امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے آنا تھا اور آتے جاتے تھے۔ اس رات حضرت امیر المومنین کو نیند نہیں آئی، بار بار مکان کے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر کرتے اور فرماتے خدا کی قسم مجھے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ شہادت دیا گیا ہے۔ سحری کے وقت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا خام میں اپنے آقا مولا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت سے کوئی اچھائی اور نیکی نہیں دیکھی۔ فرمایا ان کے لیے دعا کیجیے۔ اس پر میں نے یہ دعا کی مجھے ان سے بہتر رفیق عطا فرما اور انہیں بدتر ساتھی دے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مؤذن بھی حاضر ہو کر پکارنے لگا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ اٹھے۔ ابن نباہ آپ کے آگے تھا اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ دروازے سے نکل کر فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ ہر روز آپ کا یہی معمول تھا کہ لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے جگایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کے پکارنے پر آپ انہیں اٹھا لیتے، مؤذن دوبارہ آیا، آپ نہ اٹھے۔ جب تیسری مرتبہ مؤذن آیا تو آپ ایک شعر پڑھتے ہوئے مسجد کو روانہ ہوئے جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے موت کے لیے کمر کس کیونکہ موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ آپ جو ہی آگے بڑھے تو دو تلواریں چمکتی ہوئی نظر آئیں اور ایک آواز بلند ہوئی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے نہ کہ اے علی علیہ السلام تیری۔ شبیب کی تلوار تو طاق پر پڑی لیکن ابن ملجم کی تلوار آپ کی مقدس پیشانی پر اور دماغ پر اتر گئی۔ زخم کھاتے ہی آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی فرمایا قاتل جانے نہ پائے۔ لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، شبیب تو نکل گیا۔ ابن ملجم نے تلوار گھمانا شروع کر دی اور مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، قریب تھا کہ ہاتھ سے نکل جائے، لیکن مغیرہ بن نوفل جو اپنے وقت کے پہلوان تھے دوڑے اور بھاری کپڑا اس پر ڈال دیا اور زمین پر دے مارا۔ سیدنا حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ قاتل قیدی ہے، اس کی خاطر تواضع کرنا، اچھا کھانا کھلانا، اگر میں زندہ ہوں گا تو اپنے خون کا سب سے زیادہ دعوے دار میں ہوں گا، قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا، اگر میں رحلت کر جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، رب العالمین کے حضور اس سے میں جواب طلب کروں گا۔ پھر اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا میں تم دونوں کو خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں اور اس دنیا کا پیچھا نہ کرنا اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے، جو چیز تم سے دور ہو جائے اس پر نہ کڑنا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیم پر رحم کرنا، بے کس کی مدد کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کا دشمن بننا اور مظلوم کا حامی بننا، کتاب اللہ پر چلنا، خدا تعالیٰ کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا جو نصیحت میں نے تیرے بھائیوں کے لیے کی تو انہیں سن لی؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا میں تجھے بھی یہی وصیت کرتا ہوں،
نیز یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دونوں بھائیوں کے عظیم حق کا خیال رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا، بغیر ان کی رائے کے کوئی کام نہ کرنا۔ پھر سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اس بھائی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کلام نہیں فرمائی، صرف کلمہ طیب مولا علی علیہ السلام نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اس وقت عمر مبارک 63 یا 65 سال تھی، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہیں۔ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہیں۔ تمامی اولیاء ان کے سوالی کہ جانے اولیاء مولا علی ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ پہ کس پناہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت سید الاولیاء شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب کی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ذوالجلال مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اعزاء قارب قریبی بعیدی رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔